بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ہارون رشید صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جناب ہارون رشید صاحب، یہ بتائیے گا جو تازہ ترین پاکستان کی جو صورتحال ہے، جو خیبر پختونخوا جہاں پہ بالکل کلیئر اکثریت ہے پی ٹی آئی کی، کیا وہاں پہ پی ٹی آئی کو حکومت کرنے دی جائے گی؟ حکومت کرنے دی جائے گی کچھ عرصے کے لیے، اندازہ ہے اگر ان کا بس چلا. تو بس چلنے کی بات ہے نا، ہو نوز. وہ تو امریکہ کا افغانستان میں بس نہیں چلا، عراق میں نہیں چلا، ویتنام میں نہیں چلا، کیوبا پہ نہیں چلا. وہ بس تو صرف ایک اس کا ہی چلتا ہے نا جس نے یہ دنیا بنائی ہے. ان کا بس چلا اور وہ ٹیکٹفلی چلے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ وہ اپنے گورنر راج لگائیں گے وہاں پہ. لیکن ہارون صاحب، ارادے ان کے یہ ہیں، لیکن یہ کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر عمران خان کو انہوں نے دبایا زیادہ، بالکل 71 والی صورتحال ہوگی. بلوچستان میں عمران خان کو اور پختونخوا میں ریپلیس کریں گے نیشنلسٹ. ایون ان سندھ الٹیمیٹلی پیپل پارٹی بہرحال ہے کہ نیشنل پارٹی ہے، بے شک اس کی بنیاد سندھ میں ہے اور اس میں سندھی عنصر غالب ہے، لیکن باہر پنجاب کے لوگ اس میں ہیں. اس میں کچھ بہت تھوڑے سے ہی بلوچستان کے لوگ ہیں، وہ ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب نسلاً بلوچ ہیں نہیں. بلوچ زرداری صاحب نسلاً جاٹ ہے، اچھا، بزدار بھی جاٹ ہے. آپ کو پتہ ہے نہیں، ہمارا موضوع ہے. لیکن انہوں نے تو متعدد بار چونکہ دعویٰ کیا نا کہ اور میری لیکن بلوچستان میں کوئی رہ رہا ہے 300 برس سے تو بلوچ ہی ہے نہیں اس میں. صحیح ہے. جیسے پنجاب میں پنجاب میں رہنے والا ہر پنجاب میں یہ منگولیا سے آئے ہیں راجپوت، اچھا جاٹ سینٹرل ایشیا سے آئے ہیں، اچھا آرائی جو ہے سیریا سے آئے ہیں، پشتون سیریا سے آئے ہیں، تو وہ ایرانی ہیں. نواز نصر اللہ خان تاجک تھے، ٹھیک ہے نا. وہ تو ساری زمین اللہ کی زمین ہے، لوگ ہجرت کرتے رہتے ہیں. امریکہ تو لینڈ آف امیگرینٹس ہے، یہ پاکستان بھی مہاجروں کا ملک ہے. جی صحیح کہا آپ نے. قدیم نسلیں کون سی ہیں؟ مینگل قدیم ہیں، لیکن یہ بھی آئے، یعنی مینگل قدیم ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایرانی ہیں، مری اور بگٹی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہارون صاحب، یہ جو خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں جناب سارے تقریباً بلوچ ایرانی ہیں. نہیں، یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے جارے مزاج ہیں اور اسی لیے عمران خان کو نے ان کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا. آپ کیا ان سے عمران خان نے ان کو اس لیے نہیں نامزد کیا کہ وہ جارے مزاج ہے، یہ تو ایک فیکٹر ہے. ان کو اس لیے نامزد کیا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ وہ وفادار ہیں. تو اس طرح کا آدمی وفادار ہی ہوتا ہے، اس کے اپنے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ عقل و فہم، نہ بصیرت، نہ حکمت، نہ کچھ بھی. ویری ویری ارسپانسبل پرسن. آزاد کشمیر میں ٹکٹیں اس نے اس طرح بانٹی جیسے اندھا ریوڑیاں بانٹتا ہے. اور یہ ہی ول بی اندر بزدار، لیکن بدلے وہ بے وفائی نہیں کرے. بزدار تو بے وفا، کرپٹ تھارولی تھا. یہ غیر ذمہ دار بہت ہے. اور جب یہ بات کہی جاتی ہے تو پی ٹی آئی والے بڑے بگڑتے ہیں. پی ٹی آئی والے تو تلوار کندھے پہ رکھتے ہیں اور دوست دشمن کو یہ نہیں دیکھتے کہ اختلاف کرنے والا دوست ہے خیر خواہ دشمن ہے. یہ اٹس اے بیڈ چوائس. تو ہارون صاحب، ایک لہر سے چل پڑی ہے. اب دیکھیں نا، الیکشن کے بعد 8 فروری کے بعد مولانا فضل الرحمان وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ انہوں نے اختیار کر لیا. سردار اختر مینگل صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، عوامی نیشنل پارٹی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ. یا تو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں گے ہمیں ووٹ ملے گا. نہیں، وہ تو دیکھیں لیڈر پاپولیرٹی جو موو ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا. مولانا فضل الرحمان تو دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ مال غنیمت میں سے مجھے حصہ کیوں نہیں دیا، دے دیں ان کو حصہ. ایم کے ایم کے سے تو بڑی پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام. صحیح. ایم کے ایم کے تو 10-15% ووٹ ہیں. مولا اسد محمود جو ہیں ان کے صاحبزادے، تو وہ تو 1000 ووٹ سے آلے. 46,000، 45,000 اور 44,000. پہلے خبر تھی 46 اور 45، پھر خبر آئی نہیں جیتنے والے کے 45 ان کے ہار. تو کتنا فرق ہوا جی؟ 2%. جی صحیح. 2.25% کا فرق ہوا. جی صحیح. تو وہ تو 5ویں نمبر پہ ہیں ایم کے ایم والے، 4تھے پہ، 3رے پہ، شاید کہیں دوسرے پہ ہوں. میں نے آج ایک بیلٹ پیپر دیکھا، اس میں ایک بھی ووٹ نہیں تھا ان کا. گجرانوالا میں 800 ووٹوں سے اپنے محلے میں آ رہے ہیں. خرم دستگیر ٹی وی پہ رو رہے تھے. اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اس کا تو کوئی واقف ہی نہیں تھا، اس کا تو کبھی نام ہی نہیں سنا تھا. تو بھئی یہ تو دوہری شکست ہوئی نا تمہاری. یہ کیا واویلا کر رہے ہو؟
نہیں میں جو سر پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ مولانا اسٹیبلشمنٹ فضل کس الرحمان وغیرہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مال غنیمت میں سے حصہ کیوں نہیں دیا. سردار اختر مینگل بھی سردار اختر مینگل کو میں جانتا نہیں, میں ان کے بارے میں رائے دینے سے گریز کروں گا, وہ خودداری تو رکھتے ہیں. اور سو از اپنا اچکزئی کے بارے میں ان کے والد جو ہے وہ پاکستان کے خلاف تھے, لیکن بہرحال جب ملک بن گیا تو پھر بن گیا اور ان کی شہادت ہوئی. اور عبدالصمد اچکزئی بھی کچھ نہ کچھ محمود اچکزئی کچھ خودداری تو رکھتے ہیں نا جی. تو باقی تو وہ ان کے خیالات جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن سر آپ کے لیے یہ بات حیرانگی کی نہیں ہے اگر عوامی نیشنل پارٹی یہ بات کرے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی تحریک کو آگے لے کے بڑھیں گے, ان کے منشور کو آگے بڑھائیں گے؟ وہ سیاستدان جو ہے نا جی اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اس کا کوئی موقف نہیں ہوتا. وہ ہوتا ہے قائد اعظم جیسے لوگوں کا, ابراہم لنکن جیسے لوگوں کا. وہ تو کوئی مطلب یہ ایسے لوگ تھوڑی ہیں. پاکستان کی سیاست میں مثلاً سہروردی کا ایک موقف تھا, ایمانداری سے جو اسے سمجھتا تھا, مطلب کرتے بیچ میں چالاکی بھی کر جاتے تھے سہروردی صاحب, گریٹر بنگال کا بھی سوچنے لگتے تھے. مولانا مودودی کا تھا. اچھا اللہ آپ کا بھلا کرے. مطلب شریف لوگ تو بہت سارے ہیں, فخر امام ہیں, کلین لوگ تو بہت سارے. چودھری محمد علی تھے, کلین آدمی تھے. ٹھیک ہے, سول سروس سے ان کا تعلق, ان کا استحقاق تو نہیں تھا, مگر وہ تو فوراً ہی مستعفی ہو گیا جب وقت آیا تھا. شریف لوگ تو بہت تھے. ویسے تو یہ کرپشن تو 88 کا فنامنا ہے. ایوب خان کے بیٹوں نے تو قرضہ ہی لیا تھا نا. آپ گننا شروع کرتے ہیں, قائد اعظم کی تو بات ہی کیا ہے. لیاقت علی خان ہے, ہزاروں ایکڑ زمین چھوڑ کے آئے اور 5 مرلے بھی نہیں لیے. صحیح. جرابہ میں سوراخ تھے. ہاں جی. اقتدار کا ضرور بہت شوق تھا. خواجہ ناظم الدین نہایت شریف انسان. یا خان تک پہ بھی کرپشن کا الزام تو کوئی نہیں, ابرگی کا ہے, غیر ذمہ داری کا ہے. ہاں جی, پیسہ تو نہیں بنایا. فیروز خان نے کوئی پیسہ بنایا گیا, گوادر آپ کو لے کے دیا, محب وطن تو نکلے نا. جی صحیح. اچھا چودھری محمد ایوب خان نے کون سا وجہ مکان بنا لیا اسلام آباد میں. صحیح. وہ اس وقت تو آپ بھی بنا سکتے تھے, اتنا بڑا لسے ہی اگر آپ وہاں ہوتے. ہاں جی. وہی تو یہ شریف خاندان اور بھٹو نے پیسے بنائے ہیں, ایک دن سرفس ہوگا سب کچھ. ہارون صاحب, یہ جو کمشنر راول پنڈی والا لیاقت علی چٹھا والے جو ایپیسوڈ چلا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے پریس کانفرنس بلا کے کہ میں نے پہلے تو سوچا کہ فجر کی نماز کے بعد میں خودکشی کر لوں, پھر وہ کہتا ہے کہ پریس کانفرنس میں کہ مجھے پھانسی دے جائے, اتنی دھاندلی ہوئی ہے. لیکن پھر ہفتے بعد جب وہ منظر عام پہ آتا ہے, نامعلوم مقام سے سامنے آتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ جی میں معافی چاہتا ہوں, میں نے تو سب یہ دباؤ میں کیا اور پی ٹی آئی کے کہنے پہ کیا. آپ کا جو سیاسی تجربہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ میرا تجربہ کیا, وہ نجم سیٹھی صاحب نے اس کا جو تجزیہ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے. نجم سیٹھی ذہین آدمی بہت ہے, یعنی جو کچھ ان کا اپروچ ہے زندگی میں وہ تو نیگیٹو ہی ہے. لیکن انہوں نے کہا بھائی یہ بات کسی طرح ماننے میں آ ہی نہیں سکتی کہ وہ اس نے ایک اعلان کیا, اتنا بڑا رسک لیا, اس کو یہ بھی پتا پکڑا بھی جاؤں گا, ٹیلی فون کالیں بھی دیکھی جائیں گی, فرانزک بھی ہوگا. تو وہ ان کا پہلا موقف ہی جو ان کا موقف ہے. باقی تو پھر دباؤ میں تو اب ایک سول سرونٹ کتنا کھڑا ہو سکتا ہے. میں نے جنرلوں کو جب وہ ان کی نوکری خطرے میں پڑتی ہے کانپتے ہوئے دیکھا ہے. میں جس فوجی افسر کا بہت مداح تھا ایک کا, تو اس کو میں نے آخری دن میں بڑا پریشان دیکھا کہ یہ جو لوگ جو ہیں غائب ہو گئے, کیا ان کو کہتے ہیں, ہاں جی, لاپتہ ہو گئے, مسنگ پرسنز, یہ کہیں میرے لیے مصیبت نہ بن جائے. میں نے ان سے کہا آپ کے لیے کوئی مصیبت بن جائے گا, آپ نے بنائی تھی یہ پالیسی, تو فوج کی مجموعی پالیسی تھی, فوج کے ذمہ دار ہے. صحیح. اچھا ہارون صاحب, یہ نوکری پیشہ لوگ زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے, ہر آدمی کی ویکنیسز ہیں نا. تو سیاستدان بھی سر جی, لیکن سیاستدان کھڑا صرف ایک ہی ہوا ہے. قائد اعظم تو قائد اعظم تھے, ان سے تو کسی کی مناسبت ہی نہیں بنتی, کسی شاعر کے اقبال سے مناسبت تو نہیں بنتی. نہیں بنتی, بالکل صحیح کہا. کسی درویش کی خواجہ مہر علی شاہ سے مناسبت نہیں بنتی. بالکل صحیح. لیکن کھڑا چٹان کی طرح اگر کوئی کھڑا ہے تو عمران خان کھڑا. اچھا سر جی, ان دنوں بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان سے یہ بات ہوئی ہے, عمران خان کو یہ آفر کی گئی ہے. نا میری ساری زندگی عمران خان کے ساتھ گزری.
کیونکہ میرے ساتھ اس نے اپنی ذاتی زندگی کے سیکرٹ شیئر کیا ہے، میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. ان کے وہ سنتا ہی نہیں ہے، وہ آپ بات کرنے کی کوشش کریں گے وہ منہ ادھر کر لے گا. وہ تو مطلب ہمیں ذاتی تجربات بیان کروں تو بہت بات لمبی ہو جائے گی. حضور والا اس کو میسیج دیتے ہیں بیگم کے ذریعے، یعنی بیگم کہتی ہے، وہ بیگم بھی ویسے اکثر یہی کہتے ہیں کہ ان سے خود بات کریں. وکیلوں کے ذریعے، کسی کے ذریعے وہ کہتا ہے پہلے اپنا انڈو کرو جو دھندلی اس کو.